اللهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35 تک ہمارا درس ہو گیا تھا۔ گزشتہ درس ہمارا کہ جو مال کو ناجائز طریقے سے جمع کرتا ہے اور اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ان کے لیے بڑے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ان غیر مسلم اور کافروں کی خرابی ذکر ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ تھے اس وقت سامنے، اور مدینہ طیبہ کے منافقین بھی اکثر یہ برے اعمال میں تھے، لیکن بہرحال جو پیغام ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کسی کا نام نہیں لیا، اور صافوں پہ بات ہوتی ہے، اشخاص اور ایک شخص متعین کے بارے میں نہیں۔ واقعات آئے ہیں، متعین افراد کے بھی ذکر ہوئے، اچھوں کے بھی ہوئے بروں کے بھی، لیکن قانون جو ہے وہ پیش ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کے گنتی، مہینوں کی تعداد عند اللہ کے ہاں 12 شہرا 12 مہینے۔ مہینے کتنے؟ یہ تو کنفرم ہو گیا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، قرآن میں یا دوسری کتابوں میں یا لوح محفوظ میں۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں تمام چیزیں مرقوم ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اس وقت سے 12 مہینے۔ کتنے مہینے؟ محرم، صفر، محرم کا صفر ہے نا، اور ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، اور رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد اور ذی الحج۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 12۔ مسلمانوں کو جو قمری مہینے ہیں، خاص کر جس کو اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے، حساب کتاب عرب میں تقریباً اسی پر چلتے ہیں کہ بس، لیکن ہمیں دوسرے شمسی والے تو یاد ہوتے، جون جولائی وغیرہ، اور یہ والے بولے دن کون سے، تو انگلش میں سب کو یاد ہوتے ہیں، بولے ذرا عربی میں بتا دو، بولے نہیں وہ یاد نہیں ہے۔ منہا، ان مہینوں میں سے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ محرم پہلا مہینہ، اس کے بعد 7واں مہینہ رجب، اس کے بعد 11واں ذی قعد، اور 12واں، تو یہ 3 لگاتار ہیں، 11، 12، 1، اور ایک الگ ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین مستقیم ہے، یہی دین اسلام ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو ہر وقت منع ہے، لیکن دیکھیں
گالی گلوچ منع ہے، ہر جگہ نہیں ہے، لیکن جب مسجد میں آ جائے تو پھر ڈبل ہو جائیں گے نا گناہ. تو گناہ تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن بعض مہینوں میں بعض مقامات پر وہ گناہ کیا ہوتے ہیں، ڈبل ہو جاتے، کہ وہاں پہ صرف گناہ نہیں بلکہ بے ادبی بھی آ جاتی. اب کسی کو بھی گالیاں دے تو کیا جائز ہوتی، لیکن کوئی والدین کو دے تو یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہا ہوں نا، کہ کوئی بولے گا کیا 8 مہینوں میں اجازت ہے؟ نہیں بھائی، اجازت کسی وقت بھی نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کہ بھائی یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ہمیں پہچان ہی نہیں ہے، ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. کسی کو پتا؟ ہاں محرم اتنا پتا ہے، وہ واقع کربلا ہوا، ہاں بھائی اتنا پتہ کہ اس میں شادی نہیں کرتے، اس میں جو ہے نا وہ کچھ کھانا نہیں پکاتے، یہ کوئی اپنے طرف سے وہ واقعہ بہت بڑا ظلم ہوا بڑا، لیکن اس کا یہ معنی تھوڑی کہ آج جو ہے نا وہ شوق مناتے رہے اور آج بھی شادی نہیں کروں گی یا نہیں کروں. ایسے خرافات باندھے ہوئے، بدعات، خرافات. سنیوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، دوسرے کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کسی کو چھیڑتے ہیں اپنا وہ، کہ ہمارا یہ کہ اس میں کوئی ایسے کرے، کوئی سنی کرے کہ بھئی محرم کا مہینے ہم تو وہ نہیں کریں گے. ایک یہ ہندوؤں کا عقیدہ بنائے، کہتے ہیں نہیں سفر کا مہینہ ہے، اس میں تو نحوستیں برستی ہے. میں نے بولا تیرے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو ہر مہینہ برکت والا ہے. وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور تمام مل کر کافروں سے جہاد کرو. کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے مل کر. اب دیکھ آج کل جو ظاہر جو ہے نا، ہم کہتے ہیں اسرائیل لڑ رہے ہیں، حالانکہ پوری کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے. ہندوستان بھی ان کے ساتھ بھی، امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے، جتنے بھی ہیں کہتے تم چلو ہاں ڈیسکٹاپ پہ تم رہے، پیچھے ہم ہیں. ورنہ اسرائیل کے اندر کیا طاقت، قرآن ہمیں نہیں بتا رہا؟ بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ہیں یہ لوگ، اور دکھاتے کیا؟ ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، پارا ہو گئے. ہاں ایسے بھی مسلمان ہیں، دوسرے مسلمان ملکوں کا نام لینے تو انہیں 104 کا بخار ہو جاتا ہے. ہاں بھئی مسلمان جہاں بھی رہے، اللہ کے بند، اللہ کو واحد لا شریک ماننے والے میرے نبی کی امتی ہے. تو نے کون سا کلمہ پڑھا کہ تمہیں رسول اللہ کی امت سے پیار نہیں؟ ابھی میں نے کہا نا کہ درس سنا کرو. ہاں ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے پیر کا مرید ہوں. ہاں جس رب کا تو بندہ اس کا میں ہوں، جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا، جس نبی کا امتی تو ہے میں بھی ہوں. ارے اس محبت میں بھی تو کبھی آ جاؤ، کہتے ہیں نہیں حضور ہم یہ تعلیمی لے اپنے. اب تم نے مسلمانوں میں اپنے بنا لیے، تو ہماری پیر کا مرید ہے. بولا نہیں. اچھا پھر تو یہ پھر قواریت ہے اور کیا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور حضور کو اپنی امت سے کتنی پیار ہے. حضور کے محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اس کا امتی کہیں پہ نظر آ جائے، ارے میرے نبی کا امتی. مجنون جب لیلا کے شہر میں آیا تو اس نے تو اپنے خاندان والے، اس نے تو کتے کو پکڑ کے بوسہ دیا تھا. بولا لیلا کے محلے سے نسبت ہے، تمہیں رسول اللہ کے امتی کا نسبت ان سے ہے، تم نے ان کی بات نہیں سنی. بولا نہیں وہ ہمارا والا نہیں ہے، اور پھر نام بھی رکھے ہوتے ہیں. اکثر تو وہ یہ پیر والے جو پیر بھائی والے ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں مسجد کے مولویوں کو تو وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہاں پتہ نہیں ہے، یہ تو محشر کے میدان میں پتہ چلے گا. ہم مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیتے ہیں. ہاں جو جس کا بھی مرید ہے، ہاں اپنے وظائف پڑھے، اللہ کی بندگی کرے، لیکن آپس میں محبت بانٹے. جس طرح رب نے فرمایا مل کر کافروں کے خلاف. اب اسرائیل کے مصنوعات سے بائیکاٹ ہے، مل کر کرو، سب متحد ہو جاؤ. وَعَلَمُوا جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگار متقینوں کے ساتھ ہے. کس معنی کے اعتبار سے؟ مدد کے اعتبار. ورنہ اللہ تعالیٰ مکان اور
جسمیات جہات ستا اور حرکت سکون یہ چیز ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے تو مجازن ہوتی ہے، دوسرے معنی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کا ساتھ معنی اللہ مددگار ہے، اس میں پڑھیں گے آگے واقعہ آ رہا ہے غار سور کا واقعہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کیا پیارا واقعہ ہے، سنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو نیکوکار رہو، پرہیزگار رہو۔ یہاں متقین کا ذکر ہوا، اب متقین کی تعریف قرآن نے خود کی ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 3 میں رب کریم نے ان کی تعریف کی، کون سے نمبر میں؟ 3 میں، الذین یؤمنون بالغیب، متقی پرہیزگار جو قرآن سے مستنیر اور مستفید ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ان سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلے تعریف۔ ورنہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں کیا تعریف ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اچھا، مجھے سب سے زیادہ جو متقین کی تعریف پسند ہے وہ یہ والی آیات ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، زبردست کہ اہل کتاب کا رد ہے۔ اب بولا اور یہ سچے پرہیزگار یہ لوگ ہیں۔ لیس البر، اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ صرف نماز میں قبلے کے طرف، اور یہودیوں نے بس ایک سمت بنایا، سمجھ رہے تھے کہ بس یہ کامل نیکی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ صرف نیکی نہیں ہے۔ دوسرا پارہ آیت نمبر 177، یہ دیکھیں، یہ رہا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا یہ کامل نیکی نہیں، بلکہ جو ایمان لائے اللہ پر، روز آخر پر، فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، اور مال کے محبت، جو محبوب مال تھا وہ خرچ کیا، یا اللہ کے محبت میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کا، رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور غلاموں کو آزاد کرنے والوں پر، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، وعدوں پر وفا کیا جب وعدہ کیا، صبر کرنے والے کیا خوب بات ہے کہ کیا ہی پیارے، صبر کرنے والے مصیبت اور سختیوں میں اور وقت جہاد میں، یہی لوگ سچے، یہی لوگ متقین ہیں۔ متقین یہی لوگ ہیں، یا حسر کے ساتھ فرمایا، اللہ اکبر، نیچے بیٹھ۔ یہاں رب نے فرمایا غیروں کو شکست دینا ہے تو تقوی اختیار کرو، پرہیزگار، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ شرابی کبابی بن گیا اور تو سمجھے گا میں غیروں کو شکست دے دوں گا۔ وہ رب کریم نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ، نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اور تمہارے مددگار وہ مسلمان ہیں جو پکے نمازی ہیں۔ جو خود غرق ہو رہا ہے، بے نمازی تو خود غرق ہو رہا ہوتا ہے، شرابی کبابی وہ تو خود ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو جن سے اللہ ناراض ہے وہ کس کی مدد کرے گا؟ مسلمان کا پاور کیا ہے کہ اللہ راضی ہے تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان سے لڑو لیکن پرہیزگاری تقوی بھی اختیار کرو۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو مؤخر کرنا، نسی مؤخر کرنا۔ کافر کیا کرتے تھے؟ اب 3 مہینے لگاتار حرمت والے تھے، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، یہ پریشان ہوتے کہ لڑنا ہے یار، تو پھر کیا کہتے؟ محرم کے مہینے کا نام رکھ دیا، سفر کا مہینے، بولا اب لڑو۔ واہ،
آج کوئی کہہ دے کہ بس جمعے کا دن ہے، چلو یہ ہفتے کا دن ہے، آج جمعہ نہیں پڑھتے، ہاں، اور پھر اس کو جو جمعرات کو بولے چلو یہ جمعہ ہے، یہ کفر ہے، کفر۔ یہ تبدیلی کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زیادتی ہے کفر میں۔ اللہ یضل بہ الذین، گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما، ایک مہینے کو ایک سال حلال کر دیتے ہیں۔ اس سال جو ہے 1446 میں 1446 میں یہ حرمت والا مہینہ محرم مثال کے طور پہ یہ سفر کا ہو گیا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے من کرا، یہ کرتے تھے، کافر کرتے تھے۔ کوئی نا، مطلب یہ سفر کا کوئی ایسی وہ نہیں ہے، نہیں سفر کا مہینہ نہیں ہے، یہ الگ کہانی ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ کہانی ہے، یہ الگ نہیں، یہ الگ کہانی ابھی بالکل نہیں ہے۔ یہ وہ مہینوں کو گھماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان کیا نا وہاں پہ، یہاں پہ حدیث مبارکہ ہے، کون سی حدیث ہے یہاں پہ؟ مہینے کو مؤخر کرنا نماز کفر ہے، اس اچھا یہ تو آیت مقدسہ ہے۔ نسی کا معنی ہے مؤخر کرنا، مشرکین حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرتے رہتے تھے، ان کے رد میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اچھا یہاں بھی یہ ہے، یہاں یہ ذکر آیا ہے جس سال حضور علیہ السلام نے حج کیا اس سال 11 مرتبہ محرم کا مہینہ مؤخر ہو کر اپنی اصل ہیئت پر آ چکا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اصل ہیئت پر آ چکا ہے، جس ہیئت پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں اس میں کون سے بڑی بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو کتنا بڑا علم دیا تھا، کہ حضور نے بتایا کہ اتنی چینجنگ اس میں ہوئی، یہ ہٹاتے گئے، اب یہ وہ دور ہے بالکل اپنی جگہ پہ آ گیا مہینہ۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ سب کچھ اللہ نے یہ علم عطا فرمایا نا، لیکن علم کا ایک حصہ یہ بھی تھا، یعنی کوئی چیز، یعنی یہ تو کوئی حرام اور اس کا وہ چیز نہیں تھی نا، اگر مخفی تو کوئی کیا نقصان ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ لیکن دنیا والے جب پڑھتے ہیں تو بہت یار ہمارے نبی کو اس کا بھی پتہ تھا کہ مہینے کتنے گھومے تھے اور کہاں سے کہاں تک۔ اب کوئی کہہ دے کہ بدبخت کے دیوال کے پیچھے کا بھی نہیں ہے، ارے حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو علم آتا کہ وہ قرآن پڑھو تو پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں کریم اللہ نے فرمایا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا، اور پھر دوسرے سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ایک سال محرم میں لڑے، بولے یہ سفر کا ہے، جائز ہے لڑنا، دوسرے سال بولا حرمت والا ہے، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ گنتی پورے، تاکہ اللہ کے حرام کے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں، عدت ما حرم اللہ، پوری کریں، لیواتو گنتی ان مہینوں کو جو اللہ نے حرام کیے ہیں وہ 4، فَيُحِلُّ تو حلال کرتے ہیں، ما حرم اللہ اس کو جو اللہ نے حرام کیا، اور یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان اللہ نہ کرے، وہ اللہ نہ کرے اس نے کسی کا مال کھایا، اگر وہ سمجھے گا کہ میں نے حرام کیا تو مسلمان تو رہے گا لیکن گناہ کبیرہ تو کیا نا، اور ایک کہتا ہے کہ حرام ہی نہیں ہے، پھر تو گیا قرآن کا منکر ہو گیا نا۔ اللہ نے مثال کے طور پہ احل البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا۔ سود کتنے مسلمان کھاتے بولو؟ دولت مند سب تقریباً کھاتے ہیں۔ ہاں آپ اس کے صحیح بات کی۔ اب بتاؤ جو کہتا ہے یہ حرام ہے سود کھا رہے، کافر تو نہیں ہو رہا نا، اگرچہ بہت بڑا گناہ کریں، لیکن یہ کہتا ہے کہ بھائی کافروں نے کیا کہا تھا، انما البیع مثل الربا، بولا رہے سود بھی تو ایک کاروبار ہے، یہ بھی تو خرید فروخت جیسے، تو وہ اس کہنے سے کافر ہو گئے۔ کوئی بھی اللہ کا حکم ہے اس کو کوئی کہہ دے نہیں ایسے نہیں ہے، یہ فوراً کافر ہو جاتا ہے، فوراً، بھلے وہ 1000 مرتبہ کرے، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ قرآن کے ایک حکم کا بھی انکار
چھوٹی سی بات اس کا انکار کرے، حرام یا حلال کو حرام، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ قرآن پر ایمان لانے والا بھی نہیں ہے کہ اس کے حرام کردہ اشیاء کو کوئی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بانجی سے کسی نے نکاح کیا فوراً کافر ہو جائے گا اگر حلال سمجھے گا، اللہ نہ کرے۔ اگر وہ کہتے میں نے بہت بڑا گناہ کیا، تو کیونکہ حرام تو جو بھی حرام کو حرام کہے گا وہ کافر نہیں ہوگا، اگر جو گناہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کو جب جائز کرا دے گا، انہوں نے اس کو جائز کرا دیا تھا۔ زوینا، یہ دیکھ آخری بات، زوینا لہم سوء اعمالہم، ان کافروں کے لیے برے کام ان کے لیے خوشنما خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ قوم کافر کو ہدایت کی توفیق نہیں عطا فرماتا، قوم کافر کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ ہدایت سے خالی ہوتے۔ یہاں دیکھیں یہ زینا اور زینا اور زینا لہم الشیطان، یہ مختلف انداز سے یہ کلمہ آتا ہے۔ کبھی آتا ہے کہ ان کے لیے شیطان نے برے اعمال مزین کر دیے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، حقیقتاً یہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ وَزَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے طرف کہ میں نے ان کے لیے جب یہ ہٹ گئے تو میں بولا چلو، یہاں مزین کر دیے گئے ان کے لیے برے اعمال۔ تو یہ بدنصیب ہوتی ہے گناہگار کی کہ وہ برے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے دوں، ایک شخص داڑھی منڈا رہا ہے، مسلمان ہے نا، کافر تو نہیں بنا، لیکن اگر وہ کہتے کہ میں داڑھی والوں سے اچھا ہوں تو پھر بتاؤ اس کا ٹھکانہ کیا بن گیا؟ یہ ہوتا ہے نا، بولا اس کے داڑھی پہ نہیں جاؤ یار، اس کا اعمال دیکھو۔ ہاں اعمال دیکھو، اعمال بھائی یہ بھی اعمال کا ایک حصہ ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یا کوئی اور ہے، ایک انسان ہے، چلو اس میں چلو بولے، آپ بولیں گے اختلافی مسئلہ، میں ایک اور بات بتا دوں، اس میں جو ہے نا داڑھی میں کافی، جیسے جاوید غامدی وغیرہ شیطان ہیں، انہوں نے کافی سارے فسادات ڈالے ہوئے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو میں نماز کی طرف آ جاؤں گا، لیکن نماز میں پرویزیوں نے بڑے فساد ڈالے ہوئے ہیں، ٹوپی کو زیادہ اہم نہیں سمجھتے۔ وہ تو چلو اپنی جگہ۔ اب دیکھیں، اب نماز نہیں پڑھتا، اب بولے یار ماشاءاللہ مبین بیٹا تو پکا نمازی ہے، اس کے نماز پہ نہیں جاؤ۔ ہاں انا للہ کیا، میں نماز تو ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا، میرا دل صاف ہے۔ ارے بے نمازی کا دل صاف ہو ہی نہیں سکتا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں اس کا۔ اب جواب دیکھیں کہ ایک نمازی کی کسی نے بات کی، ماشاءاللہ یہ بیٹا پکا نمازی ہے، فوراً بے نمازی کہے گا اس کے نمازوں پہ نہیں جاؤ، میں ٹھیک ہے بے نمازی تو ہوں، میرا دل، تیرا دل کیسے صاف ہو گیا یار؟ بے نمازی کا تو بیڑا غرق ہے، تو بھی ابھی بھی کہتے میرا دل صاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ سے دل پر کالا دھبا لگتا ہے، اور تو روزانہ نہ بے نمازی بنا ہوا ہے، اس کو بھی تو سمجھتا ہے تو پھر تو گیا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ چیز ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم 28 وہ سورہ فاتر میں بھی 8 نمبر ہے، فراء حسن، وہاں بھی ہے کہ جو برے کا اعمال کرتا ہے انہیں اچھا سمجھتا ہے، کیا؟ ہاں یہ سب سے بڑی بربادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں بچائے۔ مسلمان جب برا کرتا ہے، مسلمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان وہ ہے کہ ان کے برے کام انہیں افسردہ کر دے، غمزدہ کر دے، پریشان کر دے، یہ مسلمان ہے، اور اچھے اعمال سے انہیں خوشی ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَأَنْتَ مُؤْمِن، جب یہ باتیں آپ کے اندر ہیں تو آپ مومن ہیں۔ تو اس کا اپوزٹ لے لیں تو جب آپ کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر تو پتہ چلا کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے، ان کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنے، حلال کو حلال سمجھ کر اس کو حاصل کرنے، اوامر کا امتثال کے لیے کمر بستہ رہنے والے، اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔